بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 97۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث مرفوع حکمی کی بحث۔ قائل کے اعتبار سے حدیث کی اقسام کا ذکر چل رہا تھا۔ قائل یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہوں گے تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، قائل اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو مرفوع کہتے ہیں، قائل اگر صحابی ہو تو اس کو موقوف کہتے ہیں، قائل اگر صحابی کے علاوہ تابعی تبع تابعی ہو تو اس کو مقطوع کہتے ہیں۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے حدیث قدسی کا بھی ذکر کیا تھا اور حدیث مرفوع کا ذکر کیا تھا، اور مرفوع کی پھر کئی قسمیں تھی، اس کا بھی ذکر کیا۔ بنیادی طور پر مرفوع کی دو قسمیں ہیں، ایک مرفوع صریح اور ایک مرفوع حکمی۔ مرفوع صریح اس کو کہتے ہیں کہ اس کے الفاظ سے ایسا معلوم ہو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اور مرفوع حکمی اس کو کہتے ہیں کہ بظاہر تو لگے کہ وہ صحابی کا قول، فعل، عمل، تقریر وغیرہ ہے، لیکن حقیقت میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، عمل، تقریر ہے۔ تو پچھلے سبق میں حدیث مرفوع صریح کے اقسام کا ذکر کیا تھا۔ آج کے سبق میں حدیث مرفوع حکمی کی بحث بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ: ومثال المرفوع من القول حکما لا تصریحا ما يقول الصحابی الذي لم يأخذ عن الإسرائیلیات ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص و عقاب مخصوص۔ مرفوع قولی حکمی غیر صریحی کی مثال یہ ہے، اور یہ اس کی تعریف بھی ہو جائے گی، کہ وہ صحابی جس نے اسرائیلیات کا علم حاصل نہیں کیا تھا اور جس نے اسرائیلیات سے استفادہ نہیں کیا تھا، وہ کہے، ایسی بات کہے جس کا اجتہاد کے ساتھ، جس میں قیاس اور اجتہاد بھی نہ چل سکے، اور نہ اس بات کا تعلق لغوی بات بیان کرنے سے ہو اور نہ کسی مشکل لفظ کی تشریح سے ہو۔ کون سی بات بیان کرے؟ امور ماضیہ میں سے کسی چیز کی خبر دے، یعنی جو بدء الخلق ہے، ابتدائی آفرینش ہے انسان کی، یا دیگر چیزوں کی پیدائش کے بارے میں جو امور ہے، یا انبیاء کرام کے قصے ہیں اس سے متعلق کوئی بات بیان کرے، یا امور آتیہ ہے، آئندہ جو آنے والے امور ہے اس سے متعلق کوئی بات نقل کرے، جیسے جنگوں سے متعلق اور آخر زمانے میں جو آزمائشیں اور فتن آئے گی اور سخت احوال آئیں گے اس سے متعلق، اور اسی طرح قیامت کے احوال سے متعلق، اور اسی طرح وہ بات بیان کرے جس کے کرنے سے کوئی خاص ثواب ملتا ہو یا جس کے کرنے سے کوئی خاص سزا ملتی ہو۔ یہ عبارت اگرچہ اس میں مرفوع قولی حکمی کی تعریف آ گئی، اس کی مثال بھی آ گئی، لیکن اس کے علاوہ بھی اس عبارت میں بہت فوائد کی باتیں ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو حدیث مرفوع قولی ہوتا ہے بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ وہ صحابی کا قول ہے، اور یہ پہلے سے آپ ذہن میں رکھیں اور آپ حضرات کو معلوم بھی ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کا جو مقام ہے صحابی کے قول کا وہ مقام نہیں ہے۔ اگرچہ صحابی کا قول بھی حجت ہے، اپنی جگہ میں وہ بہت محترم ہے، لیکن وہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اب اگر ایسا قول ہمارے سامنے آ جائے جو بظاہر صحابی کا ہے، تو اب اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا حکم دینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے صحابہ کرام کے ایسے اقوال ہوتے ہیں جو حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ صحابی کو جو علم ملتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملتا ہے، تو اب وہ ہر جگہ یہ نہیں کہتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت ساری باتیں وہ بغیر ایسے نسبت کیے وہ بتا دیتا ہے سامنے والے کو۔ تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے جو اقوال ہیں اس میں بہت زیادہ تحقیق کرنی چاہیے اور اس کے قول پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے بھی احتمالات ہیں۔ لیکن
چونکہ یہ ایک بڑی بات ہے، اس لیے علماء کرام اس کے لیے شرط لگاتے ہیں کہ صحابی کا قول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اس وقت تک بنے گا جب کہ اس میں دو باتیں نہ ہوں۔ نمبر ایک، وہ صحابی اسرائیلیات کا علم بھی حاصل نہ کرے۔ اسرائیلیات کا مطلب یہ ہے وہ اللون الیہودی والنصاری من الثقافت والاخبار، مطلب وہ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم ہمیں بیان کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرماتے ہیں، اس طرح سابق انبیاء کرام پر بھی وحی نازل کی ہے۔ تو یہودی اور عیسائیوں میں بہت ساری ایسی باتیں اب بھی موجود تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات تھے یا ان کی کتابوں میں ایسی باتیں موجود ہیں۔ تو اگر کسی صحابی نے اسرائیلی علم حاصل کیا ہو، تو اگر وہ ایسی بات کرے جو کوئی نبی کے علاوہ نہیں کر سکتا ہے، تو یہ ضروری پھر نہیں ہوگا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائی ہوگی، کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے اسرائیلیات کا علم حاصل کیا ہو۔ اس لیے ہم یہ شرط لگاتے ہیں کہ وہ قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تب ہوگا جب کہ وہ اسرائیلی علوم سے مستفید نہ ہوا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بات ایسی کرے کہ جس میں اجتہاد بھی نہ چلتا ہو، جو اس میں قیاس بھی نہ چلتا ہو۔ یعنی دین کی بہت ساری باتیں ایسی ہے کہ جو انسان اپنے عقل کے ذریعے سے معلوم کر سکتا ہے یا دوسرے جو شرعی حکم ہے اس پر قیاس کر سکتا ہے۔ تو اس قسم کی بات اگر صحابی کرے تو پھر وہ ہم کہیں گے کہ یہ ضروری نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائی ہو سکتا ہے انہوں نے قیاس سے یہ بات معلوم کی ہو۔ نہ وہ بات اس طرح ہو کہ وہ لغت سے تعلق رکھتے، مثلا ایک صحابی ایک لغوی لفظ ہے اور ایک مشکل لفظ ہے، اس کی تشریح کرتے کہ اس کا مطلب یہ ہے۔ اب اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کے طور پر ذکر کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ تو کوئی بھی جو فن کا ماہر ہو، کسی زبان کا ماہر ہو، لغت کا ماہر ہو، وہ لغت کی تشریح اپنی طرف سے کر سکتا ہے۔ اب مثال حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ دے رہے کہ وہ کس قسم کی بات نقل کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتا سکتے ہیں اور کوئی نبی ہی بتا سکتا ہے جس پر وہی آتی ہو، کوئی غیر نبی نہیں بتا سکتا۔ تو دو قسم کی باتیں ذکر کی، ایک گزشتہ امور اور ایک آنے والے امور، اور ایک تیسری قسم یہ ذکر کی کہ جس پہ کوئی خاص ثواب کا ذکر ہو۔ جو گزشتہ امور ہے تو ظاہر ہے صحابی جو ہے وہ عالم الغیب تو نہیں ہے کہ اس کو معلوم ہو کہ آدم علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے، انبیاء کرام کیسے آئے، یا اسی طرح جو آنے والے امور ہے تو آنے والے امور کے بارے میں بھی علم غیب کا تو کسی کو یہ حاصل نہیں ہے۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری ایسی باتوں کا علم تھا جو گزشتہ زمانے سے تعلق رکھتا، وہی کے ذریعے سے ان کو معلوم تھی، اور اسی طرح آئندہ کی پیشن گوئی ابھی بہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی، وہ نبی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا۔ تیسری قسم میں اس قسم کے جو خاص ثواب کا ذکر ہوتا ہے کہ جو 2 رکعت نماز پڑھے اس کو اتنا ثواب ملے گا، جو مثلا فلاں کام کرے اس کو اتنی سزا ملے گی، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ جتنے بھی ثواب اور سزا کی باتیں یہ اجتہادی، یہ قیاسی چیز نہیں ہے کہ آدمی اس پر قیاس کر کے معلوم کرے۔ بعض مرتبہ ایک چھوٹا عمل ہوتا ہے اس پہ بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، بعض مرتبہ ایک بڑا عمل ہوتا ہے اس پہ کم ثواب ملتا ہے۔ تو یہ جو مخصوص ثواب ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بیان کر سکتے ہیں۔ نیچے ملاحم کا ذکر کیا ہے۔ ملاحم الحروب الحائلۃ فی آخر زمان، آخر زمانے میں جو جنگیں ہوگی سخت قسم کی، فتن و شدائد الذی تنزل بالناس و تختبر دینہم فی آخر زمانے، آخر زمانے کے جو حالات ہیں، مثلا دجال سے متعلق اور امام مہدی رحمۃ اللہ سے متعلق۔ پیچھے جو بات میں نے بیان کی کہ اس کو مرفوع کا حکم کیوں دیا جاتا ہے، اس کی وجہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں، وَإِنَّمَا كَانَ لَهُ حُكْمُ الْمَرْفُوعِ لِأَنَّ إِخْبَارَهُ بِذَلِكَ يَقْتَضِي مُخْبِرًا لَهُ۔ اس کو یہ صحابی کا قول ہے لیکن اس کو ہم مرفوع کا حکم دیتے ہیں، تو اس کو مرفوع کا حکم اس لیے دیتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کی اس بات کی خبر دینا، یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کو کسی نے بتایا ہوگا،
اور جن امور میں اجتہاد نہ چل سکتی ہو وما لا مجال للاجتہاد فیہ یقتضی موقفا، اس کا تقاضا یہ کہ اس کو کسی نے اس کی خبر دی ہوگی، للقائل بھی، جو اس کی خبر دے رہا ہے اس کو کسی نے اس کو واقف کیا ہوگا، ولا موقف للصحابۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کرام کو جو واقفیت دینے والے ہیں اور اس کی خبر دینے والے، مطلع کرنے والے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے اور کوئی نہیں، یا جو او بعض من یخبر عن الکتب القدیمہ، یا جو قدیم کتابوں کی خبر دیتے تھے، جو بیان کرتے تھے، وہ ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے دوسری قسم سے تعریف میں احتراز کی کہ یہ دوسری قسم نہیں ہونی چاہیے، یعنی ان کو اسرائیلی علوم سے مستفید نہ ہوا ہو، یہ ہم نے شرط لگائی تھی۔ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، پس جب بات یہ ہے کہ یہ جو صحابی بات بیان کر رہا ہے، اس کو صرف یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوگی، فَلَهُ حُكْمُ مَا لَوْ قَالَ، تو اس کا حکم ایسا ہوگا جیسے کہ وہ یہ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ مرفوع ہوگا، برابر ہے کہ اس نے اب یہ پھر اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست یہ بات سنی ہے اور اس نے قال رسول اللہ نہیں کہا ہے، اور یا بالواسطہ انہوں نے سنی ہے، یعنی کسی اور صحابی سے سنی ہے، اور اس نے صحابہ کرام میں بہت ساری اس قسم کی روایات بھی ہیں، تو بہرحال اس کو اس وجہ سے مرفوع کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہاں پھر مثالیں دیتے ہیں، وَمِثَالُ الْمَرْفُوعِ مِنَ الْفِعْلِ حُکْمًا، مرفوع ہو، فعلی ہو اور حکمی ہو، اس کا یہ ہوگا کہ صحابہ کرام ایسا کوئی کام کرے جس میں اجتہاد کی گنجائش نہ ہو، فَيُنَزَّلَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَهُ مِنْ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بمنزلہ اس حدیث کے شمار کریں گے گویا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے پاس یہ ثابت ہے، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے صلاۃ کسوف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نماز ہے اس میں یہ کہا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر رکعت میں 2 سے زیادہ رکوع کیے تھے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بظاہر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے، لیکن در حقیقت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرفوع کے حکم میں ہوگا، کیونکہ یہ ایسا کام ہے جو اجتہاد کے ذریعے سے اپنی طرف سے کوئی نہیں کر سکتا ہے کہ ایک رکعت میں 2 رکوع کرے، ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس طرح دیکھا ہو۔ مرفوع حدیث ہو، تقریری ہو اور حکمی ہو، اس کی مثال کہ صحابی ایسی چیز کی خبر دے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کرتے تھے، تو اب اس کو مرفوع کا حکم اس وجہ سے لگے گا کہ بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مطلع ہوئے ہوں گے، کیونکہ اس زمانے میں اس کے اسباب مہیا تھے، موافر دے توفر دوائی سوالی ہی عن امور دینہم، کیونکہ یہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، یہ تشریع کا زمانہ تھا، یعنی اس زمانے میں شریعت بن رہی تھی اور شریعت وضع ہو رہی تھی، اور صحابہ کرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ استفادہ کرتے تھے، اور صحابہ کرام عاشق بھی تھے اور عمل کے بھی بہت زیادہ عاشق تھے، اور اس لیے وہ سوالات بہت زیادہ کرتے تھے، دین کے بارے میں پوچھتے تھے، تو اگر ایسی بات ہو جو وہ اپنے زمانے میں بکثرت کر رہے ہوں تو نہیں ہو سکتا کہ وہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سنا نہیں ہوگا۔ اوپر جو حدیث تھی صلاۃ علی فی الکسوف، اس کی تخریج نیچے کی ہے کہ یہ مسلم شریف جلد 3 صفحہ نمبر 34 میں امام مسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، امام احمد نے بھی یہ حدیث ذکر کی ہے مسند احمد جلد 1 صفحہ نمبر 143 میں، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تفصیلا نقل کی ہے جس میں 4 رکوع ہے ہر رکعت میں، پھر ان کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا ہے۔ بہرحال یہ حدیث اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا ہے، تو یہ اب مرفوع حکمی سے نکل گیا۔ پہلے تو یہ مثال بن سکتی تھی لیکن اب یہ مثال نہیں بن سکے گی، لیکن بہرحال اس سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اگر کسی طریق میں صرف یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود اس طرح کیا ہے تو ہم اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے طور پر ذکر کر سکتے ہیں، قول کے طور پر ذکر کر سکتے ہیں۔ کانوا یفعلون فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بھی مرفوع حکمن میں شمار کیا تھا، اور اس کی وجہ یہ بیان کی تھی کہ کام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا جا رہا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زمانہ وہی کا زمانہ تھا، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ صحابہ کرام کوئی ایسا کام کر رہے ہو اور وہ ہمیشگی بھی اس پہ اختیار کر رہے ہو اور وہ ممنوع الفعل ہو، یعنی اس کو وہ کرنا ٹھیک نہ ہو. لہٰذا وہ شریعت کے بننے کا زمانہ تھا. بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ صحابہ کرام کسی غیر مشروع کام میں مبتلا تھے، وہی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر وہ بات بتائی کہ لوگ ایسے کر رہے ہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اس کی ہمارے پاس ایک زبردست دلیل حضرت جابر اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کا یہ استدلال ہے جو وہ عزل کے بارے میں، عزل کے جواز کے بارے میں پیش کرتے ہیں. بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ وَالْقُرْآنُ يَنزِلُ وَلَوْ كَانَ مِمَّا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَهُ الْقُرْآنُ. بہت زبردست استدلال ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں یہ ایک مسئلہ زیر غور ہوا کہ عزل جائز ہے کہ نہیں ہے. عزل کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرے تو جس وقت پانی نکل رہا ہو، منی نکل رہا ہو، تو وہ عزل کرے، یعنی فرج میں انزال نہ کرے بلکہ خارج میں انزال کرے، تو اس کو عزل کہتے ہیں، اس مقصد کے لیے کہ اس کا بچہ پیدا نہ ہو. تو یہ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ مسئلہ زیر غور ہوا، کیا یہ جائز ہے کہ جائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ حضرات کو معلوم ہوگا قرآن مجید میں جو فرمائے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ درگور کی جانے والی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ میں تمہیں قتل کیا گیا ہے. یعنی جاہلیت کے زمانے میں اگر لڑکی پیدا ہو جاتی تھی تو اس کو مار دیتے تھے اور زندہ دفن کر دیتے تھے، وہ چاہتے نہیں تھے کہ ان کی بیٹی پیدا ہو. تو بچے کو مارنا، قتل کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. تو اب جو عزل کر رہا ہے وہ بھی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی بچے کو مار رہا ہے اور وہ اس کی پیدائش کو روک رہا ہے. اسی وجہ سے ذالک الوعد الخفی، اس کے بارے میں یہ آیا ہے کہ یہ بھی ایک چپکے سے ایک بچے کے قتل کی طرح ہے. صراحتاً اور واضح طور پر تو بچے کے قتل نہیں ہے، وہ تو جب کوئی بچہ پیدا ہو اور اس کو قتل کرے تو اس کو حقیقی طور پر قتل کہا جائے گا، لیکن یہ بھی ایک قتل کی شکل ہے کہ وہ اس کو پیدائش کو روک رہا ہے. یا بچہ پیٹ میں ہو اور اس کو ضائع کر دے، حمل کو ضائع کر دے، تو اس کو بنیادی خفی کہہ سکتے. تو بہرحال یہ مسئلہ صحابہ کرام کے زمانے میں مختلف ہی ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ منقول نہیں ہے کہ اس طرح کرنا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو صحابہ کرام میں سے جابر اور سعید خدری رضی اللہ عنہ کا مسئلہ یہ ہے کہ عزل جائز ہے، اور وہ دلیل یہ پیش کرتے تھے کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا ہوتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اس زمانے میں ہم عزل کرتے تھے. تو اگر عزل ناجائز ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کا علم تھا، وہ ایک مرتبہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ذمہ داری پوری کرتے اور عزل سے ہمیں روک دیتے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں روکا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کوئی حکم نازل نہیں کیا، تو یہ دلیل ہے کہ عزل جائز ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ کانوا یفعلون فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس قسم کا جو عمل ہوتا ہے یہ بھی ایسا ہے جیسے کہ مرفوع کے حکم میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے. یہ جو حدیث ہے کننا نازل والقرآن ینزل، یعنی جب ہم عزل کر رہے تھے اس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا. یہ حدیث بخاری جلد 7 صفحہ نمبر 33 میں، مسلم جلد 4 صفحہ نمبر 169 میں ہے. دونوں یہ حدیث حضرت جابر اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں. البتہ یہاں ایک فائدے کی بات یہ شیخ ابراہیم اللاہم نے یہ ذکر کی ہے کہ اس حدیث یعنی جابر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے کننا نازل والقرآن یازل، اس کے بعض روایات میں یہ الفاظ بھی ہے فبلغ ذلک نبی اللہ فلم ینہنا. یہ جو ہمارا عزل کا جو معاملہ ہے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع نہیں کیا تھا. تو پھر اس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ بھی صریح کے حکم میں آ جائے گا. اگر یہ الفاظ
نہ ہوتے تو ہم اس کو مرفوع حکمی کے حکم میں اور تقریری کے حکم میں بیان کرتے، لیکن اگر یہ ثابت ہے تو پھر یہ بھی صراحتاً مرفوع کے حکم میں یعنی عزل کا ثبوت صراحتاً مرفوع سے ثابت ہو جائے گا۔